السلام علیکم میرے عزیز، آپ کی ذرا ویڈیو دیکھیے۔ السلام علیکم اسد بھائی، یہ بھائی آپ کی ویڈیو دیکھ کے ہمارے آفس آئے ہیں، 3 لاکھ روپیہ دے گئے ہیں بلال بھائی، اور باقی کہتے ہیں آپ کو وہاں پہ جا کے بھی جتنے چاہیے ہوں گے۔ بلال بھائی اسد بھائی کی طرف دیکھیے گا۔ جی اسد بھائی السلام علیکم، آپ کی ویڈیو دیکھ کے ہی ہم آئے تھے، گھر بیٹھا ہوا تھا، چائے بڑے مزے سے اپنے گھر میں جیسے پی رہا تھا، تو ویڈیو دیکھی، بھائی کو کال کی۔ مجھے امید نہیں تھا کہ نمبر صحیح ہوگا، کیونکہ جتنے فیمس بندے ہیں مشکل ہی ہوتا ہے کہ نمبر مل جائے، لیکن نمبر مل گیا اور بائی چانسلی میں گاڑی نکال کے ان کے پاس حاضر ہو گیا، اور جزاک اللہ، جو حسب توفیق تھوڑا بہت ہو سکا اپنی طرف سے میں نے مدد کیا، باقی اللہ بہتر کرے، اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ قبول کرے اس کو، آمین۔ اللہ پاک آپ کو دونوں جہاں میں اس کا اجر عطا فرمائے۔ میرے عزیز، میں شاید یہ ویڈیو بھی شیئر نہ کرتا، لیکن اگر آپ کے ذہن میں سوال ہے، شاید کسی اور کے ذہن میں بھی سوال ہوتا، اور یہ صرف آپ کی تسلی کے لیے شیئر کر رہا ہوں کہ میں جو تقریریں کرتا ہوں، اللہ شاہد ہے کہ وہ تقریریں نہیں ہوتی، وہ میرے جذبات ہوتے ہیں، میرے احساسات ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا درد ہوتا ہے، اور وہ صرف محض الفاظ نہیں ہوتے، میں یقین مانے صحیح بات کر رہا ہوں کہ وہ میرے احساسات ہوتے ہیں جو میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اور یہ صرف ایک چھوٹا سا کلپ تھا، اس کے علاوہ بہت سی ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے زنید بھائی سے رابطہ کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، ابھی کا نہیں مجھے پتا، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ 60-70 لاکھ روپیہ الحمدللہ ابھی تک بہت سے لوگ بھیج بھی رہے ہیں اور ہمارے پاس جمع بھی ہو گیا ہے۔ تو یہ وہ درد ہے جو یہاں سے نکلتا ہے اور ڈائریکٹ دلوں پہ اثر کرتا ہے۔ تو اگر میں خود میدان عمل میں نے کیا کیا، وہ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے کیا مدد کی ہے۔ تو یہ آپ کی محبت ہے کہ چلیں، آپ جیسے لوگ بہت سے موجود ہیں جو اصلاح کرتے رہتے ہیں، آپ سب بھائیوں کا پیار ہے، محبت ہے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آپ کو خوش رکھے۔ یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو بر وقت جن کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جیسے اسفان میں مسجد بن رہی تھی تو اماں گزرنے لگی، کہنے لگی بیٹا اس کا مینار ٹیڑھا ہے، تو وہ ٹھیکیدار جو تھے انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے ایک بڑی سی لکڑی کا بندوبست کیا اور اس کو لوگوں کو کہا کہ اس کو زور لگا کے سیدھا کرو۔ تو آہستہ آہستہ قصہ مختصر، جب لوگوں نے زور لگایا تو اماں سے پوچھا اماں اب سیدھا ہے؟ تو کہنے لگی ہاں اب سیدھا ہے۔ تو بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ جناب یہ بھلا لکڑ سے بعد میں ٹھیک ہو سکتا ہے، سیدھا کیا جا سکتا ہے؟ تو وہ ٹھیکیدار صاحب کہنے لگے اگر یہ اماں چلی جاتی تو اس کے بعد ساری زندگی یہ مینار ٹیڑھا ہی رہتا، اگر یہ جا کے لوگوں کو بتا دیتی کہ فلاں مسجد کا مینار ٹیڑھا ہے۔ اس لیے تسلی کرنا بہت ضروری تھی، صرف مطمع نظر اصلاح تھا، دل آزاری مقصود نہیں۔ سلام پہنچے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔